جب رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہیں؟ تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمے اور زمین کی زندگی کے لیے نچڑتے بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں، اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھیجے ہیں، رسول بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں اور مصلحین کو بھی بھیجا ہے تاکہ دلوں کی بستیاں غیر آباد نہ رہیں۔ جس طرح مردہ زمین پر بارش برسی تو رویدگی پیدا ہوئی، اس طرح اہل اللہ کی صحبت میں جانے والے دلوں کی زندگی پایا کرتے ہیں، اور نبیوں کے قرب میں رہنے والوں کے دلوں میں کبھی صداقت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی عدالت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی سخاوت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی ولایت کے پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں۔ افلا یشکرون، یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اصل نعمتوں کی بہتات بعض اوقات انسان کو غور نہیں کرنے دیتی، حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ بھوک پیاس کاٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو طے کر کے یہ سبزہ، یہ اناج، یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں، ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبر ہی نہیں کیا کہ کتنے مراحل طے کیے تھے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی، تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، مخاطبہ کرے کہ اس شخص سے کہ کسان سحری کے وقت اٹھا جب سارا زمانہ سویا ہوا تھا، اس نے ہل جوتے اور جا کے زمین کو پھاڑا، اور پھر 2-3 دن تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا، پھر وہ بیج لے کر کے گیا، بیج ڈالا، پھر سہاگا چلایا، پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا، اور وہ بھی بیل اس نے جو ہے وہ جوتے کنویں پہ، اور کنویں سے پانی نکالا اور زمین کو سیراب کیا۔ پھر اس کے بعد جب رویدگی پیدا ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی اگ گئیں، تو وہ کسان پہلے تو خود اکیلا جاتا تھا، اب اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری جڑی بوٹیاں نکالتا رہا، اور کئی دن اس عمل میں لگ گئے۔ پھر پانی دیتا رہا، رب بھی اہتمام فرماتا رہا، بارشیں بھی برستی رہی۔ جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کنویں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا۔ پھر جو ہے وہ چاند جو تھا، اس کی چاندنی اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی، اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا۔ پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے، اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو باندھ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوشے الگ کیے، اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بھوسا الگ کر دیا گیا۔ پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا، اور پھر کنویں سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا، اس نے پانی ڈال کر کے اس آٹے کو گوندا۔ پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے، اور اس نے چولہے میں رکھ کے آگ لگائی، پھر اس کے اوپر توا رکھا، اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا، اس کا پیڑا بنایا، پھر اس کی روٹی بنائی، پھر اس کے اوپر ڈالا۔ آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونا جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا، اور تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر اس کا رواں رواں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں، کہ حضور سے محبت کتنی ہے ہمیں۔ کسی نے کہا جان سے زیادہ، کسی نے کہا مال سے زیادہ، کسی نے کہا اولاد سے زیادہ، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے، جان سے، اولاد سے پیارے تھے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے، حضور اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے ہمیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔